آج کی جو میری ویڈیو ہے اس کا موضوع ہے استخارہ۔ استخارہ کیا ہے، کیوں کرتے ہیں، استخارہ کرنا سنت ہے یا نہیں ہے، کون سی وہ آیت ہے جس کو پڑھتے ہیں ہم اور استخارہ کرتے ہیں، استخارہ کس ٹائم کرنا چاہیے، کس نماز کے بعد ہو سکتا ہے استخارہ، اور کیوں کرنا چاہیے، قرآن پاک میں اس کا حکم کیا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارے سے متعلق کیا فرمایا ہے، وہ ساری چیزیں میں آپ کو ابھی آگے بتاؤں۔ چلیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں، اور جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا، لائک نہیں کیا ہے، ان سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب اور لائک کر دیں، کمنٹ لازمی کریں تاکہ آپ کے لوگوں کے کمنٹ کرنے سے ہی ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استخارے کی نماز سنت ہے۔ استخارے کا مطلب ہے رہنمائی حاصل کرنا، جو اللہ جانتا ہے وہ بہترین اور موثر ترین انتخاب ہے۔ استخارے سے مراد اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم کرنا، اور اس بات کا یہ مظاہرہ ہے کہ کسی کی اپنی کوئی طاقت نہیں ہے۔ استخارہ نماز ایک سنت ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس شخص کے لیے تجویز کیا ہے جو کوئی عمل کرنا چاہے لیکن اس میں ہچکچاہٹ کا شکار ہو۔ استخارہ نماز کیا ہے؟ عربی میں استخارے کا مطلب ہے کسی چیز کے بارے میں فیصلہ کرنے کے لیے رہنمائی حاصل کرنا۔ اسے عربی میں استخار اللہ یا خیر لکھا کہا جاتا ہے۔ اللہ سے رہنمائی حاصل کرو، وہ تمہیں صحیح فیصلے کی طرف رہنمائی کرے گا۔ ہم جیسا کہ جانتے ہیں، ہم لوگ سب جانتے ہیں کہ استخارہ ایک ایسی چیز ہے جس میں ہمارے بزرگ، بہت سارے اولیاء اکرام، مولوی حضرات، ہم یہی کہتے ہیں کہ ہم استخارہ کر کے آپ کو بتا دیں گے کہ یہ چیز ہمارے حق میں بہتر ہے یا نہیں ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی رہنمائی شامل ہو جاتی ہے، اور پھر ہمیں اگر ہم اس کے مخالف جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، پھر وہ کام یہ سمجھ لو آپ لوگ کہ ہر کام الٹا ہو جاتا ہے۔ شرعی اصطلاح میں استخارے کا مطلب ہے رہنمائی حاصل کرنا صحیح فیصلے کی طرف، یعنی اس بات کی رہنمائی کرنا کہ جو اللہ جانتا ہے وہ سب سے بہتر اور موزوں انتخاب ہے۔ دعا کے ذریعے یہ استخارے سے متعلق بیان کردہ دعا کے ذریعے۔ کیا استخارہ سنت ہے؟ علماء کرام نے اجماع کیا کہ استخارہ سنت ہے۔ اس کے مشروع ہونے کی دلیل وہ حدیث ہے جسے بخاری نے جابر رضی اللہ سے روایت کیا ہے، جس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو تمام عمر میں استخارے کی تعلیم دیتے تھے، جس طرح صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قرآن کی صورتیں سکھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص اپنے فیصلے کے بارے میں غور و فکر کر رہا ہو تو وہ 2 رکعت غیر فرض نماز پڑھے۔ آپ کے علم کی وجہ سے آپ کی رہنمائی چاہتا ہوں، مطلب اس کے جو آیت ہے وہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا، آیت تو اس کے معنی بھی آپ کو لوگوں کو آگے بتاؤں گا، اور میں آپ کی قدرت کی وجہ سے آپ سے مدد مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ سے اس بارے میں۔ یہ ہمیں پھر پڑھنا چاہیے وہ جو آیت ہے۔ اور آپ کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، میں جانتا ہوں، نہیں تو چھپی ہوئی باتوں کا جاننا والا ہے۔ اگر تیرے علم میں یہ معاملہ تو اس کا نام لے کر دنیا اور آخرت دونوں میں، میرے دین میں میری روزی اور میرے معاملات، تو اسے میرے لیے مقرر کر اور میرے لیے اس میں برکت عطا فرما۔ اور اگر تیرے علم میں یہ میرے لیے اور میرے دین، میری روزی اور میرے معاملات کے لیے برا ہے، میرے لیے دونوں میں، یہ دنیا اور آخرت، تو مجھے اس سے دور کرتے اور جہاں کہیں بھی ہو میرے لیے بھلائی لکھتے اور مجھے اس سے راضی کرتے۔ ہم استخارہ کیوں کرتے ہیں؟ استخارہ کی نماز کے فرض ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم ہم کرنا ہے، اور اس بات کا عملی مظاہرہ ہے کہ کسی کی اپنی طاقت نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ کی طرف رجوع کرنا اور دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کو جمع کرنا۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے بادشاہ کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑتا ہے، اور اس سلسلے میں دعا اور دعا سے زیادہ فائدہ مند کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ ان میں اللہ کی تعظیم، اس کی حمد اور اظہار خیال شامل ہے۔ اس کی ضرورت پھر استخارے کی نماز کے بعد وہی کرے جو بہتر لگے۔ وہ صورتیں جہاں استخارہ مستحب ہے۔ استخارہ کن حالات میں پڑھنا چاہیے؟ فقہ کے چاروں مخاطب فکر نے اس بات پر اتفاق کیا کہ استخارہ ان صورتوں میں مشروع ہے جہاں کوئی شخص صحیح فیصلہ کرنا نہیں جانتا۔ جن امور میں یہ معلوم ہو کہ کوئی چیز اچھی ہے یا بری، جیسے عبادت، نیک اعمال، گناہ یا برے کام، ان صورتوں میں استخارے کی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص اس کام کے لیے صحیح وقت معلوم کرنا چاہے، مثلاً اس سال حج کرنا ہے یا نہیں، کیونکہ اس میں کسی دشمن یا کسی فتنے کا امکان ہے، یا کسی خاص شخص کے ساتھ جانا ہے یا نہیں، ایسے فیصلوں کے سلسلے میں استخارے کی دعا کر سکتے ہیں۔ لیکن واجب، حرام یا مکروہ وہ چیزوں میں استخارہ کی گنجائش نہیں ہے، بلکہ استخارے کا تعلق ان چیزوں سے ہے جو مستحب یا جائز ہے۔
استخارہ مستحب چیزوں کے سلسلے میں عام طور پر ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ ان صورتوں میں کیا جانا چاہیے جہاں تنازع ہو، یعنی جب کسی شخص کے پاس دو چیزوں میں سے انتخاب ہو اور اس سے یہ فیصلہ کرنا ہو کہ کون سے کام شروع کرنا ہے یا کسی سے نہیں۔ کیا مباح چیزوں کے سلسلے میں وہ استخارہ کو معمول کے مطابق پڑھ سکتا ہے؟ استخارہ کب پڑھنا چاہیے؟ جو شخص استخارہ پڑھنا چاہتا ہے اس کا ذہن کھلا ہونا چاہیے اور کسی خاص عمل کا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر تم میں سے کوئی غور و فکر کر رہا ہو، اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ استخارہ اس وقت پڑھنا چاہیے جب کوئی شخص اس معاملے میں سوچنے لگے، جب دعا اور دعا کی برکت سے اس پر اچھی بات واضح ہو جائے، اس کے برعکس خیال جڑ پکڑ چکا ہے اور اس کے کرنے کا عزم ہوتا ہے۔ اس صورت میں اس کا جھکاؤ اس پر اثر انداز ہو جائے گا اور اس بات کا اندیشہ ہے کہ حکمت غالب نہ آ جائے، کیونکہ وہ اس کام کی طرف مائل ہے جس کا اس نے پہلے ہی فیصلہ کر لیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہاں غور و فکر سے مراد حل ہو، کیونکہ گزرے ہوئے خیال سے کوئی فرق نہیں، اور آدمی کو استخارہ نہیں پڑھنا چاہیے سوائے اس کے کہ اس نے کسی کام کا ارادہ کیا ہو لیکن اس کی طرف اس کا ملان نہ ہو، ورنہ اگر کوئی شخص اپنے ذہن میں آنے والے ہر خیال کے لیے استخارہ پڑھے تو وہ کبھی نہیں رکے گا اور اس میں اپنا سارا وقت ضائع کر دے گا۔ استخارہ پڑھنے سے پہلے دوسروں سے مشورہ کرنا کیسا ہے، اس کے بارے میں بتا دیتے ہیں۔ استخارے کی نماز پڑھنے سے پہلے کسی ایسے شخص سے مشورہ کرنا مستحب ہے جسے آپ جانتے ہیں کہ مخلص خیال رکھنے والا اور تجربہ رکھنے والا ہے اور جو اپنی دینی وابستگی اور علم کے حوالے سے قابل اعتماد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور معاملات میں ان سے مشورہ کرو، سورہ ال عمران آیت نمبر 159۔ استخارے کی نماز میں کیا پڑھیں؟ استخارے کی نماز میں کیا پڑھنا چاہیے، اس کے 3 قول ہیں۔ احناف، ملکیہ اور شافعیہ کہتے ہیں کہ فاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں قل یا کافرون اور دوسری میں قل هو اللہ احد پڑھنا مستحب ہے۔ النووی نے اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہا، نماز میں ان کا پڑھنا اخلاص کا اظہار کرنا اور اپنے معاملات اللہ پر چھوڑ دینا مناسب ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ قرآن کی دوسری آیت کا اضافہ بھی جائز ہے جہاں سیاق و سباق سے مراد انتخاب یا فیصلہ کرنے کا خیال ہے۔ بعض شخص نے کہا کہ استخارے کی نماز میں پہلی رکعت میں فاتحہ کے بعد درجہ ذیل آیات کا اضافہ کرنا اچھا ہے، اور تمہارا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ ان کے پاس کسی معاملے میں کوئی اختیار نہیں ہے، اللہ پاک ہے اور ان سب چیزوں سے بلند ہے جن کو وہ شریک کرتے ہیں، اور تمہارا رب جانتا ہے جو کچھ ان کے سینے چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں، اور وہ اللہ ہے، لا الہ الا اللہ، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، سب تعریفیں اسی کے لیے ہیں، یعنی دنیا میں اور آخرت یعنی آخرت میں، اور فیصلہ اس کے لیے ہے اور تم سب اسی کی طرف لوٹ جاؤ گے۔ اور دوسری رکعت میں درجہ ذیل آیت کسی مومن مرد یا عورت کے لیے یہ نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کرتے تو انہیں اپنے فیصلے میں کوئی اختیار ہو۔ جو لوگ استخارہ نکالتے ہیں اور خود بھی جو لوگ نکالتے ہیں استخارے کی دعا پڑھ کے یا نماز پڑھ کے استخارے کو نکالتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے حق میں بہتر کیا ہے یا نہیں کیا ہے، پھر اس کی بات نہ ماننا، یہ اس کے لیے بیان ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ کسی مومن مرد یا عورت کے لیے یہ نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کرتے تو انہیں اپنے فیصلے میں کوئی اختیار ہو، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تو وہ سرے گمراہی میں پڑ گیا۔ الحزاب 33-36 آیت نمبر اس کی تشریح۔ بعض فرقوں میں استخارہ کرتے وقت کوئی خاص آیت پڑھی جائے۔ دعا استخارہ سے متعلق سوال، کیا یہ دعا نماز میں پڑھنی چاہیے یا سلام کے بعد؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سلام سے پہلے یا بعد میں استخارے کی دعا پڑھنا جائز ہے۔ ہوا آپ استخارے کی نماز پڑھ رہے ہو یا کوئی اور نماز، سلام سے پہلے دعا پڑھنا افضل ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کثرت سے دعائیں پڑھا کرتے تھے، اور نمازی سلام سے پہلے نماز کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کے بعد دعا پڑھنا افضل ہے۔ یہ تو ایک چھوٹا سا پیرا تھا جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ استخارہ کیا ہے، کیوں کرنا چاہیے، کیا وجوہات ہے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا استخارہ جو لوگ کرتے ہیں اور اس کو نہیں مانتے۔ باقی اور جو دلیلیں ہیں وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں۔ جب کسی غیر معمولی اور اہم کام کو انجام دینے کا ارادہ ہو تو وہ 2 رکعت نفل نماز پڑھے اور اس کے بعد یہ دعا پڑھے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فانک تقدیر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان كنت نعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبۃ امری وآجال امری وآجلہ فاقدروا لی ویسروا لی
ثم بارك لي فيه إن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني وعاقبة أمري أو عاجل أمري وأجله فاصرفه عني واصرفني عنه واغفر لي خير حيث كان ثم ردني به. اے اللہ میں تیرے علم کے ذریعے تجھ سے بہتری طلب کرتا ہوں اور تیری قدرت کے ذریعے قدرت طلب کرتا ہوں اور تیرے عظیم فضل و انعام کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، اس لیے کہ تو ہر کام کی قدرت رکھتا ہے اور میں کسی بھی کام کی قدرت نہیں رکھتا، اور تو سب کچھ جانتا ہے اور میں کچھ نہیں جانتا، اور تو ہی تمام پوشیدہ باتوں کو خوب اچھی طرح جاننے والا ہے۔ اے اللہ، اگر تجھے معلوم ہے کہ یہ کام میرے حق میں میرے دین کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے اور انجام کے اعتبار سے، یہ میری دنیاوی زندگی کے اعتبار سے اور پوری زندگی کے اعتبار سے میرے حق میں بہتر ہے، تو تو اس کو میرے لیے مقدر فرما دے اور آسان کر دے، پھر اس میں میرے لیے برکت بھی عطا فرما دے۔ اور اگر تجھے معلوم ہے کہ یہ کام میرے دین کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے اور انجام کے اعتبار سے، یا میری دنیاوی زندگی کے اعتبار سے اور پوری زندگی کے اعتبار سے میرے حق میں بہتر نہیں ہے، تو تو اس کام کو مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس سے دور کر دے، اور جہاں بھی جس کام میں بھی میرے لیے بہتری ہو اس کو مجھے نصیب فرما دے اور پھر مجھے اس سے راضی کر دے۔ یہ وہ آیت ہے جو استخارے کے نفل جو ہیں وہ 2 نفل ادا کرنے کے بعد یہ آیت پڑھیں گے۔ سورت میں نے آپ کو بتا دی ہے، سورہ تعاون یا سورہ اخلاص یہ پڑھنی چاہیے، سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے، اور اس کے بعد یہ آیت پڑھنی چاہیے۔ اس کا جو ترجمہ ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ دونوں جگہ حاضر امرہ کی جگہ اپنی ضرورت کا نام لیں جس کے لیے استخارہ کرتا ہے۔ اب اس سے پہلے جو میں نے آپ کو بتایا کہ شرعی استخارہ جو ہے، مطلب جائز استخارہ، مطلب ناجائز نہیں، جائز استخارہ جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ اپنی کسی نہ کسی طریقے سے، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا آگے، کسی نہ کسی طریقے سے اپنی جگہ مندی دے گا جو جائز ہو۔ بعض احادیث میں دونوں جگہ اللہ حاضر امرہ کی جگہ ان کانا حاضر امرو، اگر یہ کام آیا ہے، معنی دونوں کے ایک ہی ہیں۔ اسی طرح آخر میں سمر دینی بھی کے بجائے وردینی بھی آیا ہے، معنی دونوں کے ایک ہی ہیں، جس طرح چاہے پڑھ لیں۔ اسی طرح دونوں جگہ فی دینی کے بعد یا اللہ حاضر امرہ کے بعد یہ الفاظ پڑھ اللہ فی دینی و خیر لی فی معیشتی و خیر لی فی عاقبات امری فاقدروا لی وبارک لی فیہ وإن کان غیر ذلک خیر اللہ فاقدر لی خیرا حیثما کان وردینی بقابلی۔ اس کا ترجمہ، اگر یہ کام میرے حق میں میرے دین کے اعتبار سے بہتر ہو اور میری معیشت دنیاوی زندگی کے اعتبار سے بہتر ہو اور میرے انجام کے اعتبار سے بہتر ہو، تو اس کو میرے لیے مقدر کر دے اور اس میں برکت دے، اور اگر اس کے سوا اور کچھ میرے لیے بہتر ہو تو میری بہتری جہاں بھی ہو اور جس کام میں بھی ہو مقدر فرما دے اور مجھے اپنی تجویز پر راضی فرما دے۔ یا اس دعا کے ساتھ آخر میں وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ کا اضافہ کر دیں، یا أَسْتَغْفِرُكَ بِقَدْرِكَ کے بعد یہ بھی کہے وَأَسْأَلُكَ مِن فَضْلِكَ وَرَحْمَتِكَ فَإِنَّهُمَا بِيَدِكَ لَا يَمْلِكُهُمَا أَحَدٌ سِوَاكَ، اور میں تجھ سے تیرے فضل اور رحمت کا سوال کرتا ہوں اس لیے کہ یہ دونوں صرف تیرے ہاتھ میں ہیں، تیرے سوا اور کوئی ان کا مالک نہیں ہے۔ آخر میں عقابتی امری کے بعد یہ کہے فَوَفِّقْهُ وَصَّحِبْهُ إِن وَإِن كَانَ غَيْرُ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّي فَوَفِّقْنِي لِلْخَيْرِ حَيْثُ كَانَ، بس اس کی توفیق دے دے اور آسان کر دے، اور اگر اس کے سوا اور کچھ میرے لیے بہتر ہو تو اس خیر کی جہاں بھی ہو مجھے توفیق دے دے۔ یہ تمام باتیں تھیں استخارے کی۔ اب شادی کے لیے کچھ حضرات شادی کے لیے استخارہ جو نکالتے ہیں رشتوں کے بعد کہ ہاں بھائی یہ رشتہ ہمارے لیے جائز ہے، اگر یہ رشتہ جائز ہے تو آنے والے وقتوں میں اس کا برتاؤ کیسا ہوگا یا اس کا برتاؤ کیسا ہوگا، اس کے لیے بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اگر کسی لڑکی یا عورت سے نکاح کرنے کا ارادہ ہو تو اول تو پیغام یا مانگنی کا کسی سے اظہار نہ کرے، پھر خوب اچھی طرح وضو کر کے جتنی نفلیں ہو سکے پڑھے، پھر خوب اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور عظمت و بزرگی بیان کرے، اور اس کے بعد یہ کہے اللہم انک تقدیر ولا اقدر ولا لم ولا اعلم وانت علام الغیوب فان عیدنا فی ملفلا نازمۃ سمعها باسمها خیر لی فی دینی ودنیاوی وآخراتی فاقدر حالی فان کان غیرها خیر منها فی دینی وآخراتی فاقدر حالی۔ اے اللہ، تو ہی ہر چیز پر قادر ہے اور میں تو کسی چیز پر بھی قادر نہیں ہوں، اور تو سب کچھ جانتا ہے اور میں کچھ نہیں جانتا، بے شک تو ہی غیب کی باتوں کو خوب جانتا ہے
بس اگر تو جانتا ہے کہ فلاں لڑکی یا عورت اس لڑکی یا عورت کا پورا نام لے، میں میرے لیے میرے دین کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے اور آخرت کے اعتبار سے بہتری ہو تو اس کو میرے لیے مقدر فرما دے، اور اگر اس کے علاوہ اور کوئی لڑکی یا عورت میرے حق میں میرے دین کے اور آخرت کے اعتبار سے اس سے بہتر ہو تو اس کو میرے لیے مقدر فرما دے۔ احادیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ سے استخارہ کرنا اولاد آدم کی خوش بختی ہے، اور اللہ سے استخارہ نہ کرنا اس کی بدبختی ہے۔ یہ بیانات ہیں استخارہ کے حوالے سے۔ آگے چلتے ہیں، آگے اور میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں۔ جب تک انسان کا مائنڈ جو ہے، ہم اشرف المخلوقات تو ہیں، لیکن ہمارے جو ذہن ہیں، جو دماغ ہیں، ان میں سوالات جوابات بہت آتے ہیں۔ ہم خود ہی سوال بنا لیتے ہیں، خود ہی اس کے جوابات بنا لیتے ہیں، خود ہی تحریریں بنا لیتے ہیں۔ ہم کسی سے پوچھتے ہے نہیں، اور ہم اپنے فیصلے خود دے لیتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے لیے میں اور مزید آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں اور دلیلیں دے دیتا ہوں۔ اس کے بعد میں ویڈیو ختم کر دوں گا، کیونکہ 20-21 منٹ کی زیادہ لمبی طویل ویڈیو ہو جاتی ہے، پھر کوئی ویڈیو کو دیکھتا نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ حدیثوں میں آیا ہے کہ جب کوئی شخص کسی کام کا ارادہ کرے تو 2 رکعت نماز نفل پڑھے، جس کی پہلی رکعت میں الحمد کے بعد قل یا کافرون اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد قل هو اللہ احد پڑھے۔ پھر یہ دعا پڑھ کر باوضو قبلے کی طرف منہ کر کے سو رہے۔ دعا کے اول و آخر سورہ فاتحہ اور درود شریف کی پڑھے۔ دعا میں نے آپ لوگوں کو بتا دی تھی، جو دعا ہے وہ اب یہ ساری بات چیت جو تھی وہ استخارے سے ریلیٹڈ تھی۔ آج میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ استخارہ کیا ہے اور ہم کیوں استخارہ نکالتے ہیں۔ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں ضرور حاضر ہوں گا ایک نئے مضمون کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں۔ بس میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، لائک کر دیجیے اور کمنٹ لازمی دیجیے گا۔ آپ کے کمنٹ سے، آپ کے لائک سے، آپ کے سبسکرائب سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ سے ابھی 100 ویوز میں کراس کر چکا ہوں اتنے کم دنوں میں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید پہ دنیا قائم ہے کہ آگے بھی میں ایسی زیادہ ویوز حاصل کروں گا۔ اجازت دیجیے، کل پھر حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔